اس ویڈیو میں ہم جانیں گے غریب مسلمانوں کا ستایا جانا، حبش کی ہجرت، ابو طالب کی گھاٹی شعب میں نظر بندی، ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات سن 10 نبوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں۔ غریب مسلمانوں کا ستایا جانا۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جاتی ہے اور یہ سیلاب روکے نہیں رکتا، تو انہوں نے زور اور ظلم کرنے کی ٹھان لی۔ جس غریب مسلمان پر جس کافر کا بس چلا، اس کو طرح طرح سے ستانے لگا۔ دوپہر کو عرب کی ریگستانی اور پتھریلی زمین بے حد گرم ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ بے یار و مددگار مسلمانوں کو پکڑ کر اس تیز دھوپ میں اسی گرم زمین پر لٹاتے، چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے، بدن پر گرم بالو بچھاتے، لوہے کو آگ پر گرم کر کے اس سے داغتے۔ یہ وہ سزائیں تھیں جو بلال اور صہیب، 2 مسلمان غلاموں کو دی جاتی تھی۔ اس سے بھی تسکین نہیں ہوتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی باندھتے اور لونڈوں کے حوالے کرتے، اور وہ ان کو گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ لیکن ان کا یہ حال تھا کہ اس حالت میں بھی زمین پر احد احد ہوتا، یعنی وہ خدا ایک ہے، وہ خدا ایک ہے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلام تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کو پکڑ کر اتنا مارتے تھے کہ ان کے ہوش و حواس جاتے رہتے تھے۔ خباب بن ارد بھی پرانے مسلمانوں میں تھے۔ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، یہاں تک کہ ایک دن گرم کوئلوں پر ان کو چت لٹایا گیا اور اس وقت تک نہ چھوڑا گیا جب تک کوئلے ٹھنڈے نہ ہو گئے۔ یاسر اور ان کے بیٹے عمار اور بیوی سمیہ، یہ تینوں مکے کے غریبوں میں تھے اور اسلام لانے والوں میں بہت پہلے ہیں۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کافروں کے ہاتھوں سے تکلیف اٹھاتے اٹھاتے مر ہی گئے۔ سمیہ کو ابو جہل نے ایسی برچھی ماری کہ وہ جان بحق ہو گئی۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ زنیرہ ایک مسلمان باندی تھی۔ ابو جہل نے ان کو اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں، اور دوسرے غریب مسلمانوں اور 9 مسلم غلاموں اور کنیزوں کو ایسی ہی سزائیں دی جاتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال، عامر، لبینہ، نہدیہ اور ام عبیس وغیرہ مسلمان غلاموں اور باغیوں کو ان کے ظلم و بے رحم مالکوں سے خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ تو غریب مسلمانوں کا حال تھا۔ جو عزت اور دولت والے تھے وہ اپنے بزرگ رشتہ داروں کے پنجوں میں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے چچا ان کو رسی میں باندھ کر مارا۔ حضرت سعید بن زید اور ان کی بیوی فاطمہ جو حضرت عمر کی بہن تھی، حضرت عمر رسی سے جکڑ دیتے تھے۔ حضرت زبیر مسلمان ہوئے تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دوا دیتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود مسلمان ہوئے تو کعبے میں جا کر سورۃ الرحمن پڑھنا شروع کیا۔ کافر ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے اور بری طرح مارا۔ مسلمان اس بے کسی میں کیا کرتے؟ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں کی شکایت کرتے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے کہ مسلمانوں کو امن ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دلاسے دیتے اور اگلے پیغمبروں کا حال سناتے، اور انہوں نے حق کی راہ میں جو تکلیفیں اٹھائی ان کو بیان کرتے اور فرماتے کہ حق کا آفتاب زیادہ دیر بادل میں چھپا نہیں رہ سکتا۔ ایک زمانہ آئے گا جب خدا تم کو غلبہ دے گا۔ تم سے پہلے کسی پیغمبر کو آرے سے چیر دیا گیا، کسی کا گوشت لوہے کی کنگھی سے چھیل دیا گیا، مگر انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا۔ حبش کی ہجرت۔ ایک شہر سے دوسرے شہر کو چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ پڑھ چکے ہو کہ عرب کا ملک سمندر کے کنارے ہے
اور حجاز جس سمندر کے کنارے ہے اس کا نام بحر احمر ہے۔ بحر احمر کے اس کنارے افریقہ میں حبش کا ملک ہے۔ وہاں کا عیسائی بادشاہ بہت نیک تھا۔ مسلمانوں کی تکلیفیں جب بڑھ گئیں تو نبوت کے 5ویں سال حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 11 مرد اور 4 عورتیں کشتی میں بیٹھ کر حبش کو روانہ ہو گئی۔ حبش کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں۔ نجاشی نے ان مسلمانوں کو اپنے ہاں بڑے امن و امان میں رکھا۔ قریش کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے نجاشی کے پاس اپنے 2 سفیر بھیجے کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر حال پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی طرف سے تقریر کی، اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری کرتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، زور آور کمزوروں کو کھا جاتا تھا۔ اتنے میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی بزرگی، سچائی اور ایمانداری سے ہم واقف تھے۔ اس نے ہم کو سچے دین کی دعوت دی اور بتایا کہ ہم بتوں کا پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، ظلم سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کو آرام دیں، پاک دامن عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، خیرات دیں۔ ہم نے اس شخص کو خدا کا پیغمبر مانا اور اس کی باتوں پر عمل کیا۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر اسی پہلی گمراہی میں رہیں۔ نجاشی نے کہا، تمہارے پیغمبر پر جو کلام اترا ہے کہیں سے پڑھو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی۔ نجاشی پر ان کا یہ اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتوں ہیں۔ یہ کہہ کر قریش کے آدمیوں سے کہا کہ تم واپس جاؤ، میں ان مظلوموں کو واپس نہ دوں گا۔ مسلمانوں نے جب نجاشی کی یہ مہربانی دیکھی تو بعد کو اور بھی بہت سے مسلمان چھپ کر حبش کو روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی تعداد وہاں کم و بیش 83 ہو گئی۔ ابو طالب کی گھاٹی، شعب میں نظر بندی۔ قریش نے دیکھا کہ یہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہوئی، اس لیے قریش کے سب خاندانوں نے مل کر نبوت کے 7ویں سال یہ معاہدہ کیا کہ کوئی شخص پیغمبر خدا کے خاندان سے جس کا نام بنو ہاشم تھا کوئی تعلق نہ رکھے گا، نہ ان سے کوئی شادی بیاہ کرے گا، نہ ان کے ہاتھ خرید و فروخت کرے گا، نہ ان کو کھانے پینے کا کوئی سامان دے گا، یا یہ کہ وہ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ معاہدہ لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ ابو طالب خاندان کے سب لوگوں کو لے کر ایک درے میں چلے گئے جو شعب ابی طالب کہلاتا ہے۔ یہیں دوسرے مسلمانوں نے بھی آ کر پناہ لی اور بہت تکلیف کے ساتھ یہاں رہنے لگے۔ پتیاں کھا کر بسر کرتے، سوکھا چمڑا ملتا تو اس کو بھون کر کھاتے، بچے بھوک سے بلبلاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لیے بلال بغل میں کچھ چھپا کر کہیں سے کبھی کبھی لے آتے تھے۔ کافر مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ 3 سال اسی طرح گزر گئے۔ آخر خود ان ظالموں میں سے کچھ کو رحم آیا اور انہوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑ ڈالا۔ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 10 نبوی۔ اب وہ درے سے نکل کر اپنے گھروں میں آئے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ آپ کے پیارے چچا ابو طالب نے وفات پائی۔ ابھی اس غم کو چند ہی روز ہوئے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگسار بیوی حضرت خدیجہ نے بھی انتقال کیا۔ یہ زمانہ آپ پر بہت سخت گزرا۔ آپ کے یہی 2 مونس اور غمگسار تھے، دونوں ایک ہی سال کے اندر آگے پیچھے چل بسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں۔ قریش کے ظالموں کو ابو طالب کے روب داب اور حضرت خدیجہ کے خاطر سے اب تک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ ان دونوں کے اٹھ جانے پر میدان خالی ہو گیا۔
اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنے لگے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں جا رہے تھے، کسی ظالم نے سر مبارک پر خاک ڈال دی۔ آپ اسی طرح گھر آئے، آپ کی صاحبزادی پانی لے کر آئی، سر مبارک کو دھوتی جاتی تھی اور باپ کی یہ صورت دیکھ کر روتی جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا، باپ کی جان رو نہیں، خدا تیرے باپ کو یوں نہ چھوڑے گا۔ ایک دفعہ آپ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، قریش کے سردار جلسہ جمائے بیٹھے تھے، نماز پڑھتے دیکھ کر کہنے لگے، کوئی اونٹ کی اوجڑی لا کر اس کی گردن پر رکھ دے۔ چنانچہ ایک شریر نے یہ کام کیا، اس بوجھ سے آپ کی پیٹھ دب گئی۔ کسی نے حضرت کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے جا کر اس کی خبر کی، وہ آئیں تو کسی طرح اس کی گندگی کو ہٹا کر دور کیا۔ ایک دفعہ ایک شریر نے آپ کی گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر چاہا کہ گلا گھونٹ دے۔ حضرت ابوبکر نے دوڑ کر آپ کو بچا لیا اور اس سے کہا کہ کیا اس شخص کی جان صرف اتنی بات پر لینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ